جگرگوش ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری القرہ فخر القرہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد عاشق حسین الباروی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرمائیں، آپ دا دیدار ساکو میسر ہے، دیدار بھی فرمائندے رہو اور گزارشات بھی سماعت کرندے رہو۔ جیڑا کم اساں کرندے بیٹھے ہیں اس واسطے سارا سال لوگ خاموش رہندے جی میں میلاد دا مہینہ آوے، فیس بک دیکھو، یوٹیوب دیکھو، نوجوان زیادہ تر سوشل میڈیا استعمال کریں گے اور نوجوانوں نے دماغ کو خراب کرنے واسطے کتھائیں تے یہ آکھا ویندے کہ تھوڑے نبی اکرم سرور کائنات دی ولادتی 12 ربیع الاول نہیں، کتھائیں آکھا ویندے کہ ایک کم تا صحابہ نہیں کیتا، انہوں کو اگر نبی نال محبت تھوڑے کو کم ہے تا اے دسو، لیکن زیادہ بھی تسلیم کریں دے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک کم نہیں کیتا۔ دو چار گالی میں عرض کر سکے انہوں لوگوں نے ہر سال یہ گالی دے سامنے یا کوئی صحابہ دا عمل بھی دے سائن علامہ صاحب حدیث بیان کریں دے پائے ہن بخاری شریف دی کہ جس ویلے عروہ بن مسعود ثقفی سفیر بن کے آئے ابو جہل اینڈ کمپنی دی طرف صحابہ کرام علیہ مردوان دے بارے قرآن نے جڑیاں شانہ بیان کیتی ہیں، ایمان والا سب تو پہلے جنہوں آکھا گئے وہ صحابہ دی ذات، ایمان دے نال جنہوں خطاب کیتا گئے وہ صحابہ دی ذات ہے، اور تقریباً 400 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا جنہوں آکھا گئے، اور 14 صدیاں بعد اللہ یاری دیا الو پٹھا اے آکے ابو بکر عمر مسلمان نہیں جسو قرآن دیا ہے، یہ 400 مقامات ہے یا ایھا الذین آمنوا دا لفظ کہندے واسطے ساڑھے نوجوانوں کا دماغ خراب کرنے واسطے یہ جائیں شرارتی لوگوں کو سوشل میڈیا تے بٹھا کے ایک کام کیتا جاتا ہے اور نوجوان پریشان ہوئے ہیں۔ سوال ہے عروہ بن مسعود ثقفی اس ٹائم مسلمان کوئی نہ، انہاں آکھا کافرہ نے جاؤ مسلمانوں کو لوں ون کے دیکھو بھئی انہاں دی تعداد کتنی ہے، انہاں دا جذبہ کتنا ہے، جنگ دی حکمت عملی کتنی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جڑیاں شخصیات ہیں ان نمازی کوئی نہ، حاجی کوئی نہ، غازی کوئی نہ، یہ جڑے بندے ہر کسی کو آدم بس اور تو کچھ نہیں کہنا، بس اللہ رسول کی باتیں کرنی ہیں، اللہ رسول دی گل کرنا بھی چنگی گال ہے، صحابہ دی سنت ہے، لیکن جس ویلے ناموس رسالت دی حفاظت کا مسئلہ ہے صحابہ نفلی نہیں لیتیاں، صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت شروع نہیں کی تھی، اے صحابہ دی سنت امت کو کون دے سکتی؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عروہ بن مسعود ثقفی کو ڈٹھا کہ بندہ آئے سانو چیک کرنا چاہتا ہے کہ ایک غلامان مصطفیٰ اپنے نبی نال پیار محبت اور تعظیم کتنی کرو۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے اے نہیں فرمایا کہ صحابہ او دشمن رسول آگئے میرا دشمن ہے کہ تسا اے انداز اپناونے نہیں، صحابہ دے عشق نے فیصلہ کیتا ہے کام او کر کے دکھاؤ جائیں دے نال دشمن رسول دا ہاں سڑے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان دے سامنے جو آیا اس ٹائم دشمن رسول کہ اے دیکھا کتنے افراد ہیں، انہاں دا جذبہ کتنا ہے، جنگ دا انداز کیا ہے، کی میں لڑ سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے کوئی حکمت عملی بھئی نہیں اپنائی، صرف ایک کام کر کے دکھائے اے بندہ دے دھاوئیں ساڑے عشق نو، ساڑے عدب نو، ساڑی محبت نو، اور آپ اندازہ لیندہ ہوئے جڑے غلامان مصطفیٰ آقا علیہ السلام دے جس میں اطہر تو خدا تھمن والے پانی دا قطرہ حاصل کرنے واسطے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ چکن، اپنے نبی دے خون دی کتنی حفاظت کریں گے۔ میرا سوال ہے کوئی جواب دے ویچا پوری زندگی جیڑا کم صحابہ نے اتھے کیتا بخاری چ موجود ہے، ادھا حکم قرآن کے تو سا تھکے بیٹھے ہوئے تھے بیان مختصر ہے کچھ گالی تو سمجھ آ سکتا۔ وہ بندہ جو آپ کو کہتا ہے نماز روزہ حج زکات یہ ساری باتیں یہ سارے خرچے یہ سارا انتظام کیا ہے،
اس کو کہو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس وقت جب ضرورت پڑی حکمت عملی بدل دی دشمن رسول کے لیے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا انداز بدل چھوڑا. اس وقت نفلی نہیں لیتیاں, اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن دی نہیں تلاوت شروع کی تھی. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ادب رسول تعظیم رسول کر کے دکھایا کہ اساں دا اپنے محبوب نے نک بینی مبارک نکلن والے مواد کو اتنا بابرکت تبرک سمجھتے ہیں کہ جن دے ہاتھ تے لگ ونجے وہ اپنے چہرے تے مس کرے اور جن دے ہتھاں تے او لگائے او دے ہتھوں تو ہاتھ مس کر کے اپنے ہتھ کو لاوے. یہ جواب توجہ عروہ بن مسعود سقفی نے دیتا کہ اساں قیصر و کسریٰ دے دربار گئے ہیں, اتھائی انہاں دی بادشاہی دا روب ڈٹھے دبدبا ڈٹھے, مگر جیویں مصطفیٰ دے غلام مصطفیٰ دا ادب کردن اساں آج تک کہندہ نہیں ڈٹھے. سوال ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک کم جڑا کیتا ہے قرآن چ موجود بھی کوئی نہیں, حدیث چ موجود بھی کوئی نہیں, لیکن بخاری جو موجود ہے پتہ چلا نص اور دلیل تا ہے, لیکن حضور نے نہیں فرمایا ان کرو, لیکن صحابہ نے کیتا تو حضور نے منع نہیں فرمایا. پتہ چلا آقا علیہ السلام اس گل تے راضی ہی کہ میرے غلام میرے دشمن دا ہاں ساڑن واسطے جڑا بھی کام کریں مینوں پسند ہے پیا. اے محفل چل رہی ہے, اس محفل دے وچ تلاوت قرآن ہوئی, نعت پڑھی گئی, حمد پڑھی گئی, یہ گلا دے بیٹھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں, مسلم شریف وچ موجود ہے, فضائل تلاوت قرآن دے باب وچ موجود ہے حدیث. حضرت امیر معاویہ بیان کر دیں اساں اللہ دا ذکر کریں دے بیٹھے اسے نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام, اساں شکر بیٹھے ادا کریں دے اسے کہ یا اللہ تے سب کو اسلام دی ہدایت دیتی, دین اسلام عطا کیتا, ومن علینا بیکا. اے عرض بیٹھے کریں جیسے اللہ دی بارگاہ اے حبیب اللہ نے تھاکو بھیج کے ساتھ تے منت لائی. آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا صحابہ تو سب کیوں بیٹھے ہو؟ اسارت کی تھی اللہ دا ذکر کرتے پائے ہیں, حمد بیٹھے کریں دے اور تھوڑی آمد دا ذکر بیٹھے کرتے ہیں کہ تھوڑا آمنا سادو تے اللہ دا بڑا احسان تے منت ہے. آج لوگ آدھے جی نبی آگئے گل ختم, آقا علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا آگئے گل ختم, فرمایا نہیں. صحابہ اے دسا سکتے وے قسم چاہ کے اللہ ما اجلسکم الا ذاقہ, صحابہ قسم چاہ کے دسا سکتے وے یہ ترائے کام کریں دے بیٹھے. ان سوال ہے اللہ دے نبی کو علم ہا یا کونا صحابہ کے بیٹھے کریں گے؟ آقا علیہ السلام کو علم حق ہے نا, جڑے تحت السرات بھی نظر رکھ دن, عرش اولاد بھی نظر رکھ دن, انہوں قولو مسجد نبی بہن علیہ صحابہ عمل کو پوشیدہ کوئی پوشیدہ نہیں. صحابہ نے برجستہ قسم چاہی, فرمائے ما اجلسنا اللہ ذاقہ یا رسول اللہ, اسا ایو کامی تک رہنے بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام فرمائے صحابہ میں کو علم تہا اما انی لم استحلفکم تہمت لکم, صحابہ اے نہ سمجھائے کہ میں کو تھوڑی غلط کوئی اعتراض آئی, میں تہمت واسطے تھوڑی کوئی قسم نہیں کی دی. یا رسول اللہ تھا کو سالو تے اعتراض بھی کونی, تہمت دا اندیشہ بھی نہیں, جھوٹ دا اندیشہ بھی نہیں, اعتبار بھی ہی وے کہ میرے غلام سچے ہیں, بات قسم بھی کی دی وے. راز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا راز ہے تسا مسجد وچ موجود ہوئے, میں اپنے کاشان اقدس وچ موجود ہم. اصل گل راز یہ ہے کہ جڑا کام تسا کرے دے بیٹھے وے رب کو اتنا پسند آئے, رب کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اتانی جبریل, حضرت جبریل میرے حاضر خدمت ہوئے میرے پاس, آکے عرض کر دیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اپنے غلامان ہمارے کے دسا دے یا رسول اللہ, اپنے غلامان دسا دے
جڑے تھوڑی آمد دا احسان تسلیم کی بیٹھن اور ایک گالا دے بیٹھن مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے یا رسول اللہ اللہ نے کو بھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کو پیغام دیو کہ اللہ تھوڑے غلامہ دے اس عمل تو خوش پیا تھین دے اور ملائکہ دے سامنے فخر پیا کرے پتہ چلا ہر محفل برکت والی شان والی مقام والی لیکن جڑے شان تے مقام آقا علیہ السلام دی ذکر دا ہے اور ذکر مصطفیٰ دی محفل دا ہے او مقام ہے جدو کہ اللہ فرشتہ دے سامنے فخر فرمائے فتاوی رضویہ دی 23 جلد دے اندر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سبل الہدا دے حوالے نال گل نقل کی تھی کہ آقا علیہ السلام کا دیدار ایک عالم کو ہے عالم ربانی کو اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے جواب ارشاد فرماؤ آقا علیہ السلام فرمایا کیا سوال ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا سوال ہے جس ویلے تھوڑی میلاد دا مہینہ آندا ہے جس ویلے تھوڑی میلاد دا مہینہ آندا ہے تھوڑے غلام ہر سال تھوڑی آمد دی خوشی منیندن کیا اے گال تھا کو پسند ہے کہ کونا ہر سال دلالہ موجود ہے فتح ورزگہ دی 23 جلد فرمایا ہر سال جو تھوڑے غلام تھوڑی آمد دا جشن منیندن خوشی کریں کیا دعا کوئی پسند ہے کہ کونا آقا علیہ السلام فرمایا نانا پسند کیوں نہیں جڑے ساکو پسند کریں اسا انہاں کو پسند کریں امام قشیری فرمائے جیڑا محبوب دی خاطر معبود دی عظمت دی خاطر تعظیم دی خاطر سب کچھ قربان کرن دی نیت کرے اللہ کو محروم نہیں رکھتا تے جیڑا خرچہ کر کے دکھا دے وے اللہ کو کی محروم رکھتا شفا شریف کے اندر امام قشیری نے عمر بن لیس دنان نال واقعہ نقل کیتا جنہ دا نام صفار ہے انہوں نے اپنی اچھی زندگی گزاری اور مرن تو بعد میں خواب وچ ڈٹھا کہ تیرے نال کے ہوئے اس بادشاہ آکھا اللہ نے مینوں معاف کر دیا میری بخشش ہو گئی اس آکھا بخشش دی وجہ کیا ہے اس جواب دیتا جیڑا بادشاہ فوت ہو گیا نا اس آکھا میری بخشش دی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پہاڑی تے چڑھا نا میرے سامنے میرے غلام گھوڑے اٹھ لشکر سامنے آئے کہ میرے دل وچ آرزو پیدا تھی یا رسول اللہ میں تھوڑے دور وچ ہوندم تو میں یہ سب کچھ تھوڑے نا تے قربان کر دے وہاں ایک دہاڑ میں خیال آیا بس اور خیال میرے دل وچ ہاں کہ بعد اچ میں فوت ہو گیا جنہ قبر اچ پہنچا محبوب دا دیدار نصیب ہویا میں کوئی یہ آرزو کم آ گئی میری آرزو دا صدقہ آمنہ دلال نے کرم فرمایا اور آقا علیہ السلام نے دیدار بھی عطا فرمایا اور کرم اور شفاعت کی تھی اللہ نے میری بخشش کر علماء فرمائیں اے اس بندے دی شان اور مقام ہے جائیں حضور دے ناتے قربانی دیوان دا ارادہ کیتا ہے کہ جڑے غازی ممتاز دے جڑے قربان ہو گئے اس انہوں دے مقام دا عالم کیا ہو غازی علم دین دے جڑے قربان ہو گئے اس انہوں دے محبت مقام دا عالم کیا ہو یار صحابہ کرام علیہ رضوان نے او انداز محبت اپنائے کوئی دنیا دا بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا اس مقام پہ حضرت خالد بن ولید دے سامنے یرموک دے میدان نستورہ پہلوان آیا آپ دا گھوڑا تھڑکا نا تے آپ دی ٹوپی زمین تے آ گئی آپ نے نال علیہ سنگیاں کو آواز ماری کلن سواتی کلن سواتی کلن سواتی او میرے یار میری ٹوپی گولو ٹوپی گولو ٹوپی گولو دوست آئے انہاں ٹوپی تلاش کی تھی بوسیدہ کپڑے دی ٹوپی ہے کپڑے دی سادی جئی بوسیدہ ٹوپی ہے آپ نے ٹوپی چاہتی سر تے رکھی مقابلہ شروع سے گیا اللہ نے آپ کو فتح عطا کی یارہ پوچھا اے دسا گھوڑا تیرا تھڑک گیا اپنے مقام تھو اور تیرے دشمن نے تلوار سامنے کی تھی
اس ٹائم تے تیری موت اور زندگی دا مسئلہ ہے، تے کو ٹوپی کیوں یاد آئی؟ تے کو ٹوپی تے یاد آ گئی؟ اس ٹائم تے کو پتہ ہے تے مار وجنے تلوار چلسی، تے شہید تھی بنے، تے کو ساتھ مارنا آئی، میری جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچاؤ۔ اے دساؤ تھا کو جان دی فکر کو نہیں، تے کپڑے دی سادے جی ٹوپی دی فکر آئی؟ آپ فرمایا وہ ٹوپی نہیں ہوتا، میری جان دی جان ہے۔ تو سکے سمجھائے وہ میری ٹوپی آئی؟ فرمایا نہیں، وہ میری ٹوپی نہیں، وہ میری جان دی جان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے وہ ٹوپی عام ٹوپی نہیں، وہ ٹوپی ہے جس نے آمنہ دے لال نے خطبہ حجت الوداع دے موقع پہ حج فرمایا، آپ نے اپنے وال مبارک زلف مبارک کرشوائے، انہا زلف مبارک آقا علیہ السلام نے ابو طلحہ انصاری کو عطا کیتا اور فرمایا اقسمہ بین الناس، اے طلحہ میرے زلف دے ٹکڑے صحابہ تقسیم فرما رہے ہو، تے اساں وی ایک ٹکڑا گدا تے ایک ٹکڑا سی چھوڑا اپنی ٹوپی دے وچ۔ ہن سوال اے تھیندا ہے اساں آجادیاں ذکر مصطفیٰ نال برکت مل دیئے، محفل میلاد نال برکت مل دیئے، مولوی صاحب نو چچڑ پائے وینن ہاں یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ سوال ہے آقا علیہ السلام کی زلف مبارک کے ٹکڑے ہیں اور دنیا کہتی ہے ناخن اور بال جب جسم سے جدا ہوں تو مردہ ہو جاتے ہیں، جسم تو جدا تھی سن تو مردہ تھی ویسن، لیکن آمنہ دلال دے زلف مبارک دا ٹکڑا صحابی کو مل گئے۔ صحابی یاد ہے میں اس ٹکڑے کو قیمتی سمجھینا، جان چلی ونجے تا چلی ونجے، محبوب دی زلف دا ٹکڑا اُتی بیادبی میں برداشت نہ کر سکتا۔ ان دساؤ اس دا سبق قرآن کی ہے، حدیث کی ہے نہیں، تو صحابہ نے عمل کیوں کیا؟ پتہ چلا عمل دی بنیاد فقط قرآن حدیث بھی نہیں، محبت رسول بھی ہوگی، کچھ تقاضے محبت دے بھی ہونے، لہذا جیڑا کم محبت رسول واسطے کیتا ونے وہ کم رائے گا نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی فرمائنے من قصد الى موضع یقرأ فیہ مولد النبی، جیڑا بندہ ایسی جہات لگا ونے جتوں سونے دا میلاد تھی وے، قصد روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت دے ٹکڑے پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس واسطے وما قصد الا لمحبت النبی، اس نے ایک کم نبی دے پیار واسطے کیتا، تے حضور فرمائے من احبنی کان معی فی الجنہ، ایڑا دنیا تے سارے نال پیار کرے سی جنت سارے نال ہو سی۔ اللہ کریم میری گزارشات قبول فرمائے۔